حالیہ بارشوں کے بعد دریائے خوشحال گڑھ اور تفریحی مقام تاندہ جھیل میں روز بروز پانی کی سطح میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ کسی بھی حادثے کے پیش نظر ضلع انتظامیہ نے دفعہ 144 نافذ کر دی ہے۔ اسی حوالے سے مزید کیا تفصیلات ہیں ہمارے نمائندے سید علیم حیدر سے جانتے ہیں۔ علیم، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، حالیہ بارشوں کے بعد جو خوشحال گڑھ دریا ہے وہاں پر جو پانی کی سطح ہے اس میں خاصا اضافہ ہو چکا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو تفریحی مقام تاندہ جھیل ہے اس جھیل میں بھی پانی کا خاصا اضافہ ہو چکا ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہوں کہ کسی بھی حادثے سے بچنے کے لیے جو ڈپٹی کمشنر کوہاٹ ہیں رحیم اللہ مسعود نے اسپیشلی طور پر اس موقع پر دفعہ 144 کا نفاذ کیا ہے کہ دریائے خوشحال گڑھ میں اور اس کے ساتھ ساتھ تفریحی مقام تاندہ جھیل میں نہانا جو ہے وہ سخت منع ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر کوئی بھی اس خلاف ورزی کی دفعہ 144 کی تو اس کے خلاف جو ہے وہ قانونی کارروائی کی جائے گی، اور ساتھ ساتھ ان تمام مقامات پہ جو دریا کے قریب جو آبادیاں ہیں ان آبادیوں کو بھی اسپیشل طور پہ کہا گیا ہے کہ وہ احتیاط کریں اور کوشش یہ کریں کہ جو دریا کے قریب آبادی ہے اس کو خالی کر دیا جائے۔ ساتھ ہی ساتھ ان جو تفریحی مقام جو تاندہ جھیل ہے وہاں پر اس وقت کشتی رانی کا بھی منع کیا گیا ہے، کیونکہ کسی بھی وقت جو ہے وہ سیلابی ریلا جو ہے وہ ان مقامات میں داخل ہو سکتا ہے اور کوئی بھی بڑا حادثہ رونما ہو سکتا ہے۔ جی جہلم کی تحصیل دینا میں حالیہ بارشوں کے پیش نظر ندی نالوں اور تمام چھوٹے بڑے ڈیمز پر فلیش فلڈ کا الرٹ جاری ہے۔ منگلا ڈیم میں پانی کی سطح بلند ہو گئی ہے۔ مزید جانتے ہیں رب نواز گوندل سے۔ جی رب نواز بتائے گا۔ جی بالکل، جہلم انتظامیہ کی جانب سے حالیہ بارشوں کے پیش نظر جو ہے وہ فلڈ الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ لوگوں کو ندی نالوں سے دور رہنے کا کہا گیا، کیونکہ ندی نالوں میں بارش کی وجہ سے طغیانی آ سکتی ہے اور طغیانی کی وجہ سے نقصانات سے بھی دو چار ہونا پڑتا ہے۔ تو ہم اس وقت موجود ہیں پاکستان کا دوسرا آبی ذخیرہ جس کو منگلا ڈیم کہتے ہیں، یہ بھی 75% جو ہے وہ بھر چکا ہے پانی سے، اور مزید اس میں پانی کی آمد کا سلسلہ ہے وہ جاری ہے۔ تو موجودہ لیول کی اگر ہم بات کریں تو جو موجودہ لیول ہے وہ 1217 فٹ تک جو ہے پہنچ چکا ہے، اور اس میں اگر گنجائش کی بات کی جائے تو 1242 فٹ تک جو ہے وہ گنجائش ہوتی ہے، اور انتظامیہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ ابھی گنجائش باقی ہے، کیونکہ یہ 75% بھر چکا ہے، 25% جو ہے وہ گنجائش ہے۔ ابھی خطرے کی کوئی اس طرح کی بھی صورتحال یہاں پر نہیں ہے، لیکن لوگوں کو پھر بھی الرٹ رہنے کا کہا گیا، جو بھی ڈیم کنارے ہیں جہاں کیونکہ پانی جو ہے وہ دریا جہلم میں چھوڑا جاتا ہے، تو جہلم دریا کے جو کنارے لوگ بس رہے ہیں ان کو بھی ہائی الرٹ کیا گیا ہے۔ لہٰذا انتظامیہ جو ہے وہ ہائی الرٹ نظر آ رہی ہے۔ تمام ادارے جن میں ریسکیو 1122 ہے، محکمہ صحت، محکمہ پنجاب پولیس اور دیگر ادارے جو ہے وہ فیلڈ میں جو ہے وہ جا رہے ہیں۔ لوگوں کو جو ہے وہ آگاہی بھی فراہم کی جا رہی ہے، اور جو ہے فلڈ ریلیف کیمپ جو ہے وہ بھی جگہ جگہ ہے وہ بھی کیمپ کیے گئے ہیں۔ جی رخ کریں گے دریائے غزر کا، جہاں پر سیلابی صورتحال سے گاؤں سلپی میں دریائے کٹاؤ سے پانی لوگوں کے گھروں میں داخل ہو چکا ہے۔ اسی حوالے سے تفصیلات کیا ہیں آج نیوز کے نمائندے دردانہ شیر سے جانتے ہیں۔ دردانہ، اپڈیٹ کیجیے گا۔ غزر میں سیلاب کی تباہ کاریاں جاری ہے۔ اس وقت میں ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر گاکوچ کے نوائی گاؤں سلپی کھاڑی میں موجود ہوں۔ یہاں پر 35 گھرانے آباد ہے اور دریائی کٹاؤ کا سلسلہ جاری ہے۔ متعدد جو رہائشی مکانات ہیں ان پہ پانی داخل ہو گیا ہے، اور جہاں کے جو مکین ہیں انہوں نے اپنے مکانات خالی کر کے محفوظ مقامات کی جانب روانہ ہو گئے ہیں۔ اور ہم یہ بھی بتائیں کہ یہاں پہ کہ جو متاثرین کا کہنا ہے کہ انہوں نے انتظامیہ سے بھی اس حوالے سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن حکام بالا سے ان کی بات نہیں ہو سکی۔ گورنمنٹ کی طرف سے ہمارا کوئی مدد ابھی تک نہیں ہوا، نہ کوئی انتظامیہ ہے، ڈی سی ایس سی کوئی بھی ہمارے پاس نہیں آیا، لہٰذا ہم دیگر اضلاع کی طرح ہم بھی متاثر ہیں۔ تو گورنمنٹ مطالبہ ہے کہ ہمارا کوئی مدد کرے آ کے، تو نہیں آنے کی صورت میں ہمارے یہ زمینیں مکانیں تباہ ہونے کا چانس سے ہیں۔ 35 گھرانے ہیں وہ جو دریائی کٹاؤ کی زد میں ہے، اور کہیں جو رہائشی مکانات ان میں پانی داخل ہونے کی وجہ سے یہاں کے جو متاثرین ہیں انہوں نے نقل مکانی شروع کر دی ہے۔ اگر فوری طور پر اقدامات نہ اٹھائے گئے تو ان کے رہائشی مکانات بھی دریائے غزر کی زد میں آنے کا خدشہ ہے۔